السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی جمیع من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز محترم سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، آج ہمارے سامنے باب المراقبہ کی حدیث نمبر 7 ہے، اور باب المراقبہ کی حدیث نمبر 7 جو ہمارے سامنے موجود ہے، اس کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ترمذی کی ایک روایت امام نووی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے۔ راوی حدیث ابو یعلا شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے لیے تیاری کرے۔ عقل مند شخص وہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے نفس کو اللہ کے لیے عاجز اور پست کر لے اور مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ اس کے بعد فرمایا، والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، اور عاجز ہے وہ شخص جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگائے۔ ایسا شخص عاجز ہے، من اتبع نفسہ ہواہا، جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے بے لگام چھوڑ دے، یعنی آزادی کے ساتھ کو خواہشات کے پیچھے لگا دے اور خواہشات کے حوالے کر دے، اور اللہ سے بڑی بڑی امیدیں رکھے۔ وَتَمَنَّ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ سے بڑی بڑی امیدیں رکھے، یعنی گناہ کرتا رہے اور اللہ کی رحمت کی امید رکھے۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے حدیث حسن کہا ہے، لیکن علامہ البانی رحمہ اللہ نے سنداً اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن معنی بالکل صحیح ہے، کیونکہ اس کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ قرآنی آیات اور دوسری احادیث صحیحہ میں موجود ہیں۔ پہلی بات بیان کی گئی ہے، الکیس من دان نفسہ، عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنے نفس کو جانچتا اور ٹٹولتا رہے کہ ہمارا نفس کدھر جا رہا ہے، ہماری روح کی حالت کیا ہے، ہمارے نفس کی حالت کیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ مومنوں کو اس کی تعلیم دی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور تم میں سے ہر نفس کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کرتا رہے کہ آگے آنے والے یعنی قیامت کے دن کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کیا بھیجا ہے آنے والے دن یعنی قیامت کے لیے۔ سورۃ الفجر میں یہی بات دوسرے لہجے میں، دوسرے پیرائے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ انسان قیامت کے دن جب جہنم کی ہولناکی کو دیکھے گا، جہنم کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھے گا، تو کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہے کاش میں نے دنیا کی اس زندگی کے لیے، دنیا کی زندگی میں، اس آخرت کے لیے دنیا کی زندگی میں اچھے اعمال بھیجا ہوتا۔ تو قیامت کے دن بھی لوگ افسوس کریں گے۔ اور اس دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں، آخرت کی تیاری کرتے رہیں، اس کے بارے میں غور و فکر کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی طرح سے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا، قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جو اپنے نفس کو پاک کر لیا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک بنا لیا، پاک کر لیا، پاکیزہ کر لیا۔ قد افلح من تزکا۔ ایک دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے سورہ شمس میں فرمایا، قد افلح من زکاہا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا، پاک بنا لیا۔ تو نفس کے محاسبے کے بارے میں بہت ساری آیتیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث موجود ہیں، اور یقیناً وہی لوگ کامیاب ہوں گے قیامت کے دن جو دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے آخرت کو سامنے رکھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل ہم سے تو نہیں ہو رہا جو ہماری آخرت کو تباہ و برباد کر دے۔ اسی لیے قیامت کے دن جن لوگوں کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، کہیں گے لو میرا نامہ اعمال پڑھ لو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں نے دنیا میں ہی یقین کر لیا تھا دنیا میں کہ نامہ اعمال ملے گا، میری نیکیوں اور برائیوں کا بدلہ مجھے ملے گا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اللہ تعالیٰ میرا حساب و کتاب لے گا۔ تو نفس کا محاسبہ کرنا
ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ جو بھی مسلمان اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا چاہتا ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، آخرت کو بنانا چاہتا ہے، وہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہیں، اس کو پاک بنانے کی کوشش کریں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہیں۔ اور دوسرا جو ٹکڑا ہے اس کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں دنیا میں جو عاجز ہیں، جو اپنے نفس کو بے لگام چھوڑ دیتے ہیں، اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے بے لگام چھوڑتے ہیں، اور جس نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا وہ ناکام اور نامراد ہو گیا۔ جو بھی آدمی اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لے گا، اسلام سے آزاد ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، بھلا بتائیے جس شخص نے اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہو، کہ آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ ایسے بہت سارے لوگ ہیں ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر جو اللہ رب العالمین کی رحمت پر تو یقین رکھتے ہیں لیکن اللہ کے عذاب کا کوئی خوف نہیں، گناہ کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، حرام کام کرتے ہو، کہتے ہیں اللہ معاف کرنے والا معاف کر دے گا۔ یعنی دونوں پہلو ہونا چاہیے، اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہونا چاہیے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے۔ ورنہ اکثر لوگ یہی سوچتے ہیں اللہ تو غفور الرحیم ہے، شیطان اسی دھوکے میں لوگوں کو رکھتا ہے، بہت معاف کرنے والا، کچھ بھی کرو، اللہ رب العالمین تو معاف کرنے والا ہی ہے۔ لیکن دونوں پہلو ہمارے سامنے ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے اور اس کا عذاب بھی، دونوں کا اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اور ایک شاعر ہے جلال لکھنوی کے حوالے سے ریختہ والے نے لکھا ہے ایسی توبہ جس میں توبہ توڑنے کی نیت چھپی ہو قبول نہیں ہوتی۔ ایسی توبہ جس میں توبہ توڑنے کی نیت ہو، یعنی آدمی توبہ کر رہا ہے کہ اللہ معاف کر دے معاف کر دے، لیکن دل میں چور ہے کہ معاف کرے گا ابھی تو کل پھر کروں گا، تو اس طرح کا ارادہ، اس طرح کی نیت کے ساتھ توبہ کرنا یہ قبول نہیں ہوتی۔ لیکن ایک شاعر اسی کے بارے میں شعر کہتا ہے شام کو میں خوب سی پی، میں مانے شراب، شام کو میں خوب سی پی صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ پہلے میں سمجھ رہا تھا غالب کا شعر ہے، لیکن ریختہ والے نے جلال لکھنوی کا حوالہ دیا ہے اس کے اندر کہ شام کو میں خوب سی پی، جی بھر کر شراب اس نے شام کو پی لی اور صبح کو توبہ کر لی، اور سمجھ گیا کہ تو جنت مل جائے گی۔ تو روزانہ کی اس کی عادت اگر یہی ہے تو ظاہر سی بات ہے توبہ صحیح نہیں ہے۔ روزانہ شام کو پیتا ہے صبح توبہ کرتا ہے، شام کو پیتا ہے صبح توبہ کرتا ہے، اور شام کو پیتا بھی ہے تو یہ سوچ کر کہ صبح توبہ کریں گے پھر اگلے شام کو پی لیں گے، تو اس طرح کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ توبہ کون سی قبول ہوتی ہے؟ جس میں آدمی عزم کی نیت کرے کہ دوبارہ ہم گناہ نہیں کریں گے، گناہ کو چھوڑ دے، ندامت کا اظہار کرے اور یہ عزم مصمم کرے، اللہ سے، اللہ کے سامنے عہد کرے کہ اب یہ گناہ دوبارہ نہیں کریں گے۔ اس طرح کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے۔ ورنہ آدمی توبہ بھی کرے اور نیت بھی چھپی ہو کہ دوبارہ گناہ کریں گے، تو اس طرح کی توبہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو اپنے اپنے نفسوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے نفسوں کو پاکیزہ بنا دے، اور ہم جو بھی توبہ کریں خالص توبہ کی توفیق عطا فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما، اور ہم سب کو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔